بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت زیادہ دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے آدمی کے بدن اور آدمی کے وجود میں دماغ کی اہمیت ہے، دماغ کی حیثیت ہے کہ اگر دماغ موجود نہ ہو یا اس میں خلل یا خرابی پیدا ہو جائے تو آدمی کا وجود بیکار ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر عبادت کے اندر دعا کا عنصر شامل نہ ہو اور آدمی دعا نہ کرتا ہو تو وہ عبادت بے روح ہے اور اس عبادت کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ اپنے کمزوری اور اپنی عاجزی کا اظہار ہے اور اپنے رب کی طاقت اور قوت کا اعلان کرنا ہے کہ میرے رب کی طاقت بڑی ہے اور میں عاجز اور کمزور ہوں اور میرے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو دعا کا مقصد یہ ہے، اور جو آدمی پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس کا ہاتھ اٹھانا بہت ہی پسند آتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پاس دعا سے زیادہ معزز چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ دعا کو عزت دیتے ہیں، دعا کرنے والے کی لاج رکھتے ہیں، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو اپنے دربار سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے، بلکہ اپنے آگے ہاتھ اٹھانے والے کو، اپنے سے مانگنے والے کو دامن بھر کے دیتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اب چاہے اس نے جو مانگا، اللہ اس کو کبھی اپنی مصلحت کے مطابق وہ دے دیتے ہیں اور کبھی اپنی مصلحت کے مطابق اللہ عز و جل اس کو کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں، اس کا بدل عطا فرما لیتے ہیں۔ یا پھر تیسرا، اللہ رب العزت اس کی دعا کا اجر و ثواب آخرت کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، اور جب آدمی آخرت میں جائے گا اور اس انعامات کو، ان نعمتوں کو، اجر و ثواب کو دیکھے گا جو دعا کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے آخرت میں رکھی، تو وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، دعا کی یہ اہمیت ہے اور دعا کا یہ اثر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی دعا فرمائی ہے اور دعا کرنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں اور دعا کے کچھ اوقات بھی بتائے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے بعض اذکار ایسے بھی ہیں کہ جن اذکار کے کرنے سے اللہ رب العزت دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے بعض اوقات بھی ایسے ہیں کہ جن اوقات کے اندر اگر دعا مانگی جائے تو اللہ پاک ان اوقات کی لاج رکھتے ہوئے آدمی کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ان اوقات میں ایک وقت بدھ کا دن بھی ہے کہ بدھ کے دن بھی اللہ رب العزت آدمی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں پیر کے دن، منگل کے دن اور بدھ کے دن دعا فرمائی۔ یہ مسجد فتح یہ غزوہ احزاب جہاں ہوا تھا، جہاں کفار کے لشکر جمع ہوئے تھے اور کفار نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا اور مدینہ منورہ کے اوپر ان کی یلغار تھی اور مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا وہ ارادہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا فرمائی تھی اور مسلمانوں کی نصرت کے لیے اور فتح کے لیے اللہ کے سامنے دعا فرمائی تھی۔ یہ مسجد فتح ہے جو ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پیر کے دن، منگل کے دن اور بدھ کے دن، یہ 3 دن دعا فرمائی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 دن دعا مانگی، اس 3 دن دعا کے اندر بدھ کے دن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان میں دعا کو قبول فرمایا اور کفار کے لشکر کو شکست عطا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو یاد رکھ لیا، اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیا، اور جب بھی مجھے کوئی بڑا کام پڑتا، کوئی مسئلہ پریشانی لاحق ہوتی اور اللہ سے مجھے دعا کروانی ہوتی تو میں اس گھڑی کا انتظار کرتا اور اس وقت کا میں منتظر رہتا، اور جب بدھ کا دن آتا تو میں ظہر اور عصر کے درمیان بیٹھ کر اپنے رب سے دعا مانگتا، اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لیتے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے، اور اس کے علاوہ
بدھ کے دن کی یہ اہمیت بھی ہے کہ بدھ کے دن جو بھی کام اس کی ابتدا کی جائے اللہ پاک اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اس کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس دن کے اندر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف رغبت، فرائض اور واجبات کی اور سنتوں کی ادائیگی ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔